بے اعتدالی یہ ہوئی کہ آپ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کا سارا جو اثر ہے یا دار و مدار ہے وہ امام احمد رضا بریلوی کی طرف جاتا ہے فکری طور پر. تو جو اصل فکر ہے اس میں نہ بریلوی مختلف ہے نہ دیوبندی مختلف ہے. یہ دم درود کرنے والے مولوی حضرات ہیں اور ان کی عقیدت جو ہے وہ صوفیات سے اور ان سے زیادہ ہے. ان کو جب سیاسی قوت ملے گی اور جب ان کو موقع اور اقتدار ملے گا تو ان کی فکر بھی وہی ہے جو دیوبندی حضرات کی فکر ہے. مطلب آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں؟ نتائج تو حاصل ہوں گے جس وقت سیاسی طاقت حاصل ہوگی. ہمارے ہاں یہ جو تحریک پیدا ہوئی جس کا آپ نے نام لیا، ان کا نعرہ کیا تھا کہ تخت پر ہم نے اس دین کو لے کر آنا. معاشرہ جس کو ہم امن، سکون، پیار، محبت، رواداری اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کی جو شخصیات ہیں یا ان کے جو اکابر ہیں ان کو اگر اس طرح ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور اچھے ماحول میں پیار محبت کے ساتھ ان کی جو فکری غلطیاں ان کو واضح کرنے کے بجائے ہم اس طرح سبوتاز کرتے رہیں گے تو کیا یہ معاملہ درستی کی طرف جائے گا؟ احمد رضا خان بریلوی میرے عالم ہیں، میری ملت کے عالم ہیں. کہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب ان کی بعض اطلاقی چیزوں کو اٹھا کر تنقید کی جی. تو ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جس چیز کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی وہ یہ تھا کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ زبان کھول رہے ہیں ان کی اوور آل فکر اور کنٹریبیوشن کو دیکھیں. میں پہلے مولانا احمد رضا خان بریلوی اور میری طالب علم رائے ہے، میں وہی الہام پہ بات نہیں کر رہا، تجزیہ تحلیل پہ بات کر رہا ہوں. دوسرے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں ہزاروں چیزوں میں اختلاف کے باوجود نہ ان کی فکر سے، ان کے فلسفے سے، ان کے اطلاقات سے ہر ایک کو، خود بریلویوں کو اختلاف کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. اور تیسرے آدمی میرے خیال سے الیاس قادری صاحب ہیں اور چوتھے آدمی قاظم حسین رضوی صاحب ہیں. بڑے مذہبی سیاستدان کو کہا کہ بھئی آپ اسمبلی میں آگے ہیں تو اب آپ جو ہے وہ صوبہ سرحد کے اندر یہ جو بسوں کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہیں ان پر پابندی لگائیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو سارے وعدے ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان سب کو آپ زمین پر لے کر آئیں. یہاں تک انہوں نے کہا، بڑے مزاحیہ سی بات تھی، ہم بہت ہنسے، کہ یہ جو غلام لونڈیوں والا سلسلہ ہے یہ کب شروع ہوگا؟ میرے سامنے اسامہ بن لادن بیٹھ کر ایک بات کہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اس کا منہاج مختلف ہے، اس کے اصول مختلف ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں جی. لیکن میں اس کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ جب اس کے اصول یہ ہیں تو یہی نتیجہ نکلا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا انہی اصولوں پہ تو یہ نتیجہ نکالتا. اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خادم حسین رضوی صاحب سے کسی جگہ پر یہ پوچھا گیا اذان ہو رہی ہے تو آپ گفتگو بند کر دیں. تو انہوں نے ایک تعبیر اختیار کی، انہوں نے کہا یہ کن کی اذان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی، وہ جو ان کا خاص اسٹائل تھا. تو اب لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث، اس میں تردید آئی تھی ان کی طرف سے، ممکن آئی ہو، لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث تھا. اب اس کو بھی اصول میں دیکھیں تو تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بریلوی حضرات جو کچھ وہابیوں کے بارے میں، جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں نقطہ نظر، یہ سیاسی تردیدیں ہوتی ہیں. جی. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، جے ٹی وی کے ساتھ میں ہوں قاسم جامی. ناظرین، حسب روایت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو مختلف ماہرین ہیں ان کی آراء، ان کے نظریات معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، لوگ ان سے کس طرح انسپائر ہوتے ہیں. ہم وقتاً فوقتاً بہت ساری شخصیات کو آپ کی خدمت لے کے حاضر ہوتے ہیں. اسی سلسلے کی ایک بہت خوبصورت نشست میرے لیے بڑے قابل احترام، ہمیشہ دوستانہ، برادرانہ اور طالب علمانہ ان سے تعلق رہا. بے تکلف طریقے سے طالب علمانہ کچھ معروضات لے کے، سوالات لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں جناب حسن الیاس صاحب کے پاس. سلام سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر عنایت، آپ کا شکریہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا بڑا شکر کرم. آپ کی بڑی عنایت محبت، آپ ہمیشہ کی طرح آپ نے شفقت فرمائی اور ٹائم دیا. آغاز کرتے ہیں. حسن بھائی، ایک موجودہ ہمارا ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ تحریک لبیک کے متعلق، اور اس پہ میں تمہیداً کچھ باتیں اگر عرض کروں، اور آپ نے پچھلے دنوں جس طرح اعزاز سید صاحب کے ساتھ جیو پوڈ کاسٹ میں بھی گفتگو فرمائی، تو اس کی ایک جو فکری بنیادیں ہیں وہ یقیناً فقہ حنفی اور اس کے بعد پھر امام احمد رضا بریلوی ان کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک طبقہ یا ایک مکتبہ فکر شروع سے رہا اور اس کی جو فکری بنیادیں رہیں وہ یقیناً آپ اس سے ان کے جو تکفیر کے، دوسروں کے متعلق ایک سختی کے جو ان کے اصول کار فرما ہمیشہ سے رہے، ان کا معاشرے پر ایک بڑا گہرا اثر ہے. لیکن میں اس میں بنیادی طور پہ یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اس میں یہ کہا کہ یہ
فکری طور پر اس میں کوئی معاشرے کے لیے نرمی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شخصیت کو ماننے والے معاشرے میں دوسرے مکاتب فکر، دوسری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے، جس طرح دعوت اسلامی ہے، جس طرح اور تنظیمیں ہیں جو انہی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو آپ نے یہ تحریک لبیک کا جو ایک معاملہ فکری طور پر بہت سارے شدید ترین ان کے اختلافات، وہ احمدیوں کے ساتھ ان کے جو معاملات رہتے ہیں، مساجد کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، 295C کا جس طرح غلط استعمال کیا جاتا ہے، بہت ساری اس کی مثالیں جن پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اس شخصیت کو آپ ڈیفائن کرتے وقت میرے خیال سے یہاں پہ کچھ بے اعتدالی یہ ہوئی کہ آپ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کا سارا جو اثر ہے یا دار و مدار ہے وہ امام احمد رضا بریلی کی طرف جاتا ہے فکری طور پر. تو اس کی معاشرے میں جو ہمارے پاس دوسری مثالیں موجود ہیں، جس طرح میں نے دعوت اسلامی کا ذکر کیا، یہاں منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ایک اسی لیگیسی کو لے کے آگے چلتے رہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ معاشرہ جس کو ہم امن، سکون، پیار، محبت، رواداری اس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ان کی جو شخصیات ہیں یا ان کے جو اکابر ہیں، ان کو اگر اس طرح ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے اور اچھے ماحول میں پیار محبت کے ساتھ ان کی جو فکری غلطیاں ان کو واضح کرنے کے بجائے ہم اس طرح سبوتاز کرتے رہیں گے، تو کیا یہ معاملہ درستی کی طرف جائے گا؟ جی بہت شکریہ جناب، بہت اچھا آپ نے سوال فریم کیا ہے. اس میں چند چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں میں آپ کے گوش گزار کروں، اور ہم دونوں کا ایک طالبانہ سفر ہے، اس میں سیکھتے سمجھتے ہیں. میں آپ سے سیکھوں گا آپ کے سوالات سے، اور اگر میری گزارشات معروضات میں اگر کوئی قابل توجہ پہلو ہے تو آپ اس کی روشنی میں دوبارہ غور و فکر کریں. ممکن ہے جو تاثر آپ کا بنا ہے وہ اس سے مختلف ہو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ زندگی میں ہم اور آپ جب بھی کبھی کہیں گفتگو کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. جی. اس سیاق و سباق سے ہٹا کر آپ اس شخصیت کو جو وہاں پر زیر بحث ہیں، ان کے کام کو، ان کی مسائی کو، سب کو ڈیمونائز کریں، ختم کریں، تو یہ حقیقت پسندی نہیں ہوتی. بالکل. مجھ سے جب اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے، اس کا سررشتہ یا محرک کیا ہے، تو دو طریقے ہوتے ہیں دنیا میں کسی بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ چیزوں کو دیکھیں اور سطحیت کے ساتھ فیصلہ کر دیں کہ بھئی اس وقت یہ چند افراد ہیں، چند تنظیمیں ہیں، انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں، جی. یہ انتہا پسندی کا باعث بنتے ہیں. بالکل. انسانی عقل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حقیقت کی تلاش کرتی ہے، اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ تضادات میں کبھی نہیں جیتی. میں نے زندگی میں اپنے استاد کی تعلیمات، ان کی ہدایات، ان کی فکر، ان کی صحبت میں یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ بنائے استدلال کو تلاش کرنا چاہیے کہ وہ محرک اول کیا ہے جس کے برگوبار آپ کو سماج میں نظر آتے ہیں. تو ہم سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے مذہبی انتہا پسندی کے بارے میں، پاکستان کے اندر جس کے مظاہر ہمیں پے در پے نظر آتے ہیں، کبھی توہین رسالت کے باب میں، کبھی افغانستان میں جہاد و قتال کے باب میں، کبھی اسرائیل کی مذمت اور غزہ کے باب میں، کبھی امریکہ کی نفرت کے باب میں، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ایک دینی فکر رکھتے ہیں. جی. وہ دینی فکر آج کے کسی عالم نے پیدا نہیں کی. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دیانتداری کا تقاضا علم کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے وہ فکر اوریجنیٹ ہو رہی ہو اس کو وہاں پر لے کر جائیں. صحیح. اچھا، اگر آپ یہ کام نہ کریں تو اس سے کیا فرق واقع ہوگا؟ اس سے فرق یہ واقع ہوگا کہ آپ کے ہاں انفرادی طور پر امراض پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی اچھے طبیب کے پاس جائیں نا اور آپ اس کو کہیں کہ میرے کندھے میں درد ہے یا میری بائیں ٹانگ میں درد ہے، تو وہ صرف ٹانگ کا علاج نہیں کرتا، کندھے کا علاج نہیں کرتا، وہ آپ کے سارے بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے. کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سررشتہ تلاش کرتا ہے کہ کیا اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس کے اثرات یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو کوئی اچھا طبیب کبھی یہ کام نہیں کرتا. یہی معاملہ جو ہمارے ہاں کے معاشرتی مسائل ہیں ان میں ہوتا ہے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے آپ کے ہاں غربت ہے، اس وقت آپ کے ملک میں بدامنی ہے. آپ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو محض کسی سڑک کے اوپر ہونے والے اسٹریٹ کرائم میں جو بندہ موجود ہے اس کا تجزیہ نہیں کرتے، معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں. کیا احوال ہیں، تعلیم کی کیا سطح ہے، غربت کا کیا عالم ہے، کس نہج پہ جہالت پہنچ چکی ہے، خطے کی کیا صورتحال ہے، حکومت اور ریاست کس قدر متحرک ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آتی ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے ہاں مختلف سطحوں پر، مختلف مراحل پر جو رویے سامنے آتے ہیں ان کی اصل بنائے استدلال کیا ہے. مثال کے طور پہ
آپ ہمارے ہاں جو مسلح تحریکیں ہیں جی ان کا نقطہ نظر ان کی زبانی سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ بتائیں گے کہ زمین پر کفر، شرک اور ارتداد یہ خدا کے جرائم ہیں جی اور ان جرائم کی سزا دینے کا حق اللہ انسانوں کے پاس ہے۔ وہ یہ کہیں گے۔ ہم، اگر اس سے کوئی مختلف بات وہ کہیں تو آپ آ کر مجھے بتائیے کہ جی آپ کسی کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، وہ یہ بات نہیں کہتے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں بالعموم، جو لوگ سوسائٹی میں کسی تحریک کو لے کے اٹھتے ہیں اور اس کے اطلاق میں چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہاں یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی۔ وہ کارکنان ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کی لیڈرشپ نیریٹو دیتی ہے اور وہ پھر اس کو سیکنڈری نیریٹو میں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی فکری تحریک ہے اس کا اصولی سر رشتہ اور لٹریچر کہاں ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے ہاں جتنی مسلح تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں اور جتنے سیاسی مذہبی گروہوں نے دنیا میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس کے پس پردہ ان کی یہ دینی فکر ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہوگا، غلبہ دین کے لیے جہاد ہوگا۔ اب وہ غلبہ دین اپنی کونیٹیشن میں نیچے اترتے اترتے وزیرستان کے اندر اپنی بقا کی جنگ میں ڈھل گیا۔ تو بظاہر تو جنگ وانا میں ہو رہی ہے، بظاہر جنگ وزیرستان میں ہو رہی ہے، کندھار میں ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، آپ جب یہ چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، انسان چونکہ قریب کی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ظاہر کی نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے، تو جو باطن کی چیزیں ہوتی ہیں، پس پردہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آسانی سے گرفت میں نہیں آتی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو گرفت میں لانے کا پھر یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ ان کو جب کہیں حکومت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ وہاں بیٹھ کر دنیا کے اندر اقدامات کا آغاز کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ طالبان کو جس وقت حکومت حاصل ہوئی اور اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ مختلف گروہوں نے اپنی نظم تشکیل دیا تو وہ پھر دنیا کی طرف دوڑے۔ جی انہوں نے امریکہ پہ حملہ کیا، انہوں نے برطانیہ پہ حملہ کیا، مختلف جگہوں پہ انہوں نے لوگوں کو مارا۔ پھر اس وقت جب آپ ان کو روکتے ہیں تو پھر وہ جو ان کا اصولی نقطہ نظر ہے وہ آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خلافت اصل ہے، وہ کہتے ہیں جمہوریت کے اندر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ اصل میں کفر اور طاغوت کے نظام کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے نیریٹو واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو اگر آپ پس منظر میں رکھیں تو جو میں نے بات کہی تھی، دو باتیں میں نے کہی تھی اعزاز سید صاحب کے، آپ نے جس جیو کے پوڈ کاسٹ کا حوالہ دیا۔ پہلی بات میں نے کہی تھی کہ فکری اعتبار سے بریلوی دیوبندیوں سے کوئی مختلف نہیں ہے۔ جی ہمارے ہاں یہ جو مسلح جدوجہد میں لوگ آگے بڑھے ان میں زیادہ تر دیوبندی حضرات تھے، اس لیے کہ دیوبند کے اندر ایک بڑا مدرسہ قائم ہو گیا، اس نے پاکستان میں، ہندوستان میں اپنے اثرات پیدا کیے، لوگ شامل ہوئے اور اس سے پھر طاقت ان کو حاصل ہوئی، اس طاقت کا ان کو اظہار کرنے کا موقع ملا۔ تو جو اصل فکر ہے اس میں نہ بریلوی مختلف ہے نہ دیوبندی مختلف ہے۔ دیوبندیوں کو یہ طاقت حاصل ہو گئی، جب تھوڑی سی طاقت حاصل ہوئی تو پھر سوسائٹی نے ان کو اوپر اٹھایا، ریاست نے ان کو استعمال کیا۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے جہاد میں، کشمیر کے جہاد میں، یہ وہ باتیں ہیں جو یعنی کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، تو ہر زبان زد عام باتیں ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ اگر اس خوشگمانی میں ہیں، یہ دم درود کرنے والے مولوی حضرات ہیں اور ان کی عقیدت جو ہے وہ صوفیات سے اور ان سے زیادہ ہے، ان کو جب سیاسی قوت ملے گی اور جب ان کو موقع اور اقتدار ملے گا تو ان کی فکر بھی وہی ہے جو دیوبندی حضرات کی فکر ہے۔ مطلب آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں؟ نتائج تو حاصل ہوں گے جس وقت سیاسی طاقت حاصل ہوگی، جی لیکن جو اصل فکر ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ یعنی آج تک کبھی کسی بریلوی عالم کی زبان سے آپ نے سنا ہو کہ قرآن مجید نے یہ جو کہا ہے کہ مثال کے طور پہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم خذوہ واحصروہ واقتلوا لہم کل مرصد، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ رسالت تک کے لیے خاص چیز تھی۔ آپ نے کسی بریلوی عالم سے سنا ہو کہ دنیا میں اہل کتاب کو حق حکومت حاصل ہے؟ آپ نے کسی بریلوی عالم سے سنا ہو کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد نہیں ہوگا، غلبہ دین کے لیے جہاد نہیں ہوگا، کفر، شرک اور ارتداد خدائی جرائم نہیں ہیں جن کی سزا اسلامی حکومت نہیں دے گی؟ جب اسلامی حکومت دے گی تو اقامت دین کرنا ہے، حکومت کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ خود گزشتہ ایک دہائی میں جس وقت بریلویوں کو دوبارہ سے قوت حاصل ہوئی، سیاسی قوت ایک وہ ہوتی ہے جو سماج کی سطح پر ہوتی ہے، وہ کبھی مضر نہیں ہوتی، وہ فلسفے کی سطح پہ جاری رہتی ہے۔ جی جیسے ہی خارج میں کوئی امکان پیدا ہوتا ہے تو وہ فلسفہ جو سوسائٹی میں بکھرا ہوتا ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو تحریک پیدا ہوئی جس کا آپ نے نام لیا، ان کا نعرہ کیا تھا کہ تخت پر ہم نے اس دین کو لے کر آنا ہے۔ تو یہ وہی فکر تھی
جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل فکر ہے، اقامت دین، نفاذ شریعت اور خلافت کا احیاء، اور اس کے اندر راسخ العقیدہ مذہبی ارباب حل و عقد کی حکومت، جن کے ذریعے سے انہوں نے فیصلے کرنے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ پھر یہاں تک ہم نے نہیں رکنا، ہم نے تو دنیا میں بڑھنا ہے۔ وہ اقبال کے شعر بھی پڑھتے تھے اور آپ کو بتاتے تھے کہ کیا تم لوگوں نے لکیریں کھینچ کے بات کرنی شروع کر دی ہے، تو امت مسلمہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے عالمی سطح پر خلافت کا احیاء ہے۔ تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جن طبقات کو آپ بہت بے ضرر طبقات سمجھتے ہیں، ان کو جب سیاسی قوت حاصل ہوتی ہے تو جو اصل فکر جو انہوں نے پڑھائی ہے وہ لوٹ کے آ جاتی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہر دینی فکر کی ایک تہذیبی روایت بنتی ہے، مثلا دیوبندیوں کی ایک تہذیبی روایت بنی، اس میں مدارس انہوں نے پیدا کیے، اہل علم علماء پیدا کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قوت کو یکجا کرنے کے لیے جہادی تحریکیں بھی اٹھائیں۔ اس کا ایک بیگیج ہوتا ہے جو تحریکیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، نسلیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں ہمیشہ آپ محض فلسفے سے متاثر نہیں ہوتے، شخصیت سے متاثر ہوتا ہے، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے ایسی، اور اس شخصیت سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فلسفہ آپ کے ہاں دل میں گھر کرتا ہے۔ تو بریلوی نقطہ نظر میں جو میں نے دوسری بات کی طرف توجہ دلائی تھی ان کو، جو سب سے بڑی شخصیت ہیں جو اس مکتبہ فکر کو پیدا کرنے والی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اچھا، جس وقت ہم یہ کسی شخصیت کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص کوئی تخریبی آدمی تھا، وہ شخص کوئی دہشت گرد آدمی تھا، وہ شخص کوئی شرپسند آدمی تھا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ ان کی کتابیں دیکھیں، مجھے کچھ موقع ملا ان کے فتاوی دیکھنے کا، کچھ ان کا لٹریچر دیکھنے کا، کچھ ان کے جو ادبی پہلو ہیں ان کو دیکھنے کا، شاعری بے مثل ہے۔ وہ ایک باکمال عالم ہے، اور ہماری جو قدیم علوم ہے ان پر ان کی مہارت، ملکہ، قدرت دسترس ہے، ہندوستان کے چند نمایاں لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس وقت کسی شخص کی فکر زیر بحث آتی ہے تو اس سے اس کی جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہم معاشرے کو ان سے متوحش کرنا چاہتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی میرے عالم ہیں، میری ملت کے عالم ہیں، بالکل ایسے اشرف علی تھانوی ہماری ملت کے عالم ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بے شمار چیزوں سے اختلاف کے باوجود ہماری زبان پر کبھی کوئی ان کے لیے بے ادبی کا کلمہ آیا ہو، یہاں تک کہ ہمارے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب ان کی بعض اطلاقی چیزوں کو اٹھا کر تنقید کی تو ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جس چیز کی طرف سب سے پہلے توجہ دلائی وہ یہ تھا کہ جس شخصیت کے بارے میں آپ زبان کھول رہے ہیں ان کی اوور آل فکر اور کنٹریبیوشن کو دیکھیں، اس کے سامنے ہمارا سر عقیدتوں سے جھک جاتا ہے۔ یہی معاملہ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں، میں ان کے ساتھ وہی عزت اور تکریم کی اپنے دل میں احساس رکھتا ہوں جو میرے نزدیک غامدی صاحب کے لیے میرے دل میں ہے، یا اصلاحی صاحب کے لیے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو سیاسی اسلام کی تعبیر ہے اس کی بنا مولانا سید ابو الاعلی مودودی نے رکھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ مولود فساد ہے اس چیز کا جو کچھ آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے، عرب ملکوں میں نظر آتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پر انسپریشن لے کے دنیا بھر کی مسلح تحریکیں اٹھی، یہاں تک کہ وہ دیوبندی جو بظاہر ان کو اپنے حلقے کا نہیں سمجھتے تھے، انڈائریکٹ ایسی انسپریشن لیے کہ جو زبان، جو یونرا جس میں مولانا گفتگو کرتے تھے وہ ہماری روایتی تعبیر نے اٹھا لیا، ہر ایک نے اٹھا لیا، اور اس کے اثرات آپ کو نظر آئے، دنیا کے امن و امان میں نظر آئے، مغرب کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نظر آئے۔ لیکن اس کے باوجود کیا مولانا مودودی کی دینی فکر کے بارے میں میں کہوں کہ یہ تو ایک کوئی نعوذ باللہ شرپسند آدمی تھا؟ ایسا نہیں ہوتا، افکار اپنی پیوٹ فارم میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے ہاں جو ان کا فکری نشو و نما ہے وہ جس پس منظر میں ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بریلوی علماء کے ہاں وہ پس منظر اصول میں زیر بحث نہیں آتا اس وقت تک وقفے آئیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کو سیاسی قوت حاصل ہوگی، میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ تجربے کی مشاہدے اور شہادت پر مبنی ہے، یعنی مجھے اگر آپ نے بریلویت کی تاریخ میں آپ کس طرح تجربے مشاہدے کی بات اس طرح تجربے مشاہدے کی بات کرتا ہوں کہ بریلویت کی تاریخ میں 3 ہی بڑے آدمی پیدا ہوئے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں بڑا آدمی تو اس سے ہرگز ہی مراد نہیں ہوتی کہ اس نے بہت تفسیریں لکھی ہوں اور اس کا بہت گہرا علمی فکری پس منظر ہو، یا مثال کے طور پر وہ اعلیٰ حضرتی کے نقش قدم پر کوئی 1200 اس نے کتابیں لکھی ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں کس شخص کو عصبیت حاصل ہے، اس پس منظر میں بڑا آدمی میں کہہ رہا ہوتا ہے، یا تحسین یا تنقید پیش نظر نہیں ہے، جو ان حلقوں کو سنبھالتا ہے،
جو اس اصل نقطہ نظر کو سوسائٹی میں لے کر اترتا ہے، جس کے گرد عصبیت یکجا ہوتی ہے. تو پہلے نمبر پہ مجھے لگتا ہے بہت سارے سینکڑوں بریلوی علماء ہیں، سیاست میں بھی آئے، انہوں نے کام بھی کیا، عبدالستار نیازی بھی ہیں، اور بھی اتنے بے شمار لوگ ہیں، نورانی صاحب بھی ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے بریلوی ملت کی نمائندگی کا شرف حاصل کیا، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی درجے میں. اور یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو شخصی صلاحیت چاہیے ہوتی ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں پہلے مولانا احمد رضا خان بریلوی، اور میری طالب علم رائے ہے، میں وہی الہام پہ بات نہیں کر رہا، تجزیہ تحلیل پہ بات کر رہا ہوں. دوسرے جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں ہزاروں چیزوں میں اختلاف کے باوجود نہ ان کی فکر سے، ان کے فلسفے سے، ان کے اطلاقات سے، ہر ایک کو، خود بریلویوں کو اختلاف کرتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ. اور تیسرے آدمی میرے خیال سے الیاس قادری صاحب ہیں، اور چوتھے آدمی خادم حسین رضوی صاحب ہیں. یہ چار لوگ ہیں جن کو آپ کہاں پہ بیٹھتے ہیں. علم کی پس منظر کے آدمی، علماء بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں، عوام الناس کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتے ہیں، جن کے ایک عصبیت ہوتی ہے، وہ تو خالص ایک علم کے آدمی ہیں. مفتی ہیں، ان کی بھی بڑی عزت ہے، میں خود بھی ان سے ملا ہوں، میرے سب لوگوں سے سماجی سطح پر اختلافات کے باوجود تعلقات بھی ہیں. اور بھی لوگ ہوں گے، آپ اس فہرست میں اگر ان کو بھی شامل کرنا چاہیں تو مجھے کوئی تردد نہیں ہے، 10 لوگوں کو اور شامل کر لیں. تو یہ لوگ ہیں. تو ان میں سے جو ابھی حال میں ایک شخصیت پیدا ہوئی ہیں، ان کا فکر اور فلسفے کی انسپریشن، آپ کو یاد ہوگا نا، کسی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نئی نسل ہیں جو 90 کے بعد پیدا ہوئی، سوشل میڈیا کا ہم نے دور دیکھا، تو ہمارے لیے یہ بدلتی ہوئی دنیا بھی بڑی نئی ہے کہ اس میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے حدود کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور طیارے بھی آ جاتے ہیں. بالکل نئی چیز ہے نا، کیونکہ ہم نے جو دنیا دیکھی تھی وہ سوشل سائنسز کی ریفارمیشن، اقوام متحدہ، اور اس کے بعد کہ بھئی یہ ہماری ٹیریٹریز ہیں. تو دنیا نے بتایا بھی طاقت کی ٹیریٹری ہوتی ہے، اصل کچھ نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خادم حسین رضوی صاحب سے کسی جگہ پر یہ پوچھا گیا، اذان ہو رہی ہے تو آپ گفتگو بند کر دیں. تو انہوں نے ایک تعبیر اختیار کی، انہوں نے کہا یہ کن کی اذان ہو رہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی، وہ جو ان کا خاص اسٹائل تھا. تو اب لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث، اس میں تردید آئی تھی ان کی طرف سے، ممکن آئی ہو، لوگوں کے لیے بڑی اجنبیت کا باعث تھا. اب اس کو بھی اصول میں دیکھیں تو تردید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بریلوی حضرات جو کچھ وہابیوں کے بارے میں، جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں نقطہ نظر، یہ سیاسی تردیدیں ہوتی ہیں. اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جس وقت آپ کسی قومی نشریاتی رابطے پہ آ جاتے ہیں نا، تو پھر اس طرح کی مصلحت پسندی بھی پیدا ہوتی ہے. وہ ہمارے مذہبی جماعتوں میں پیدا ہوئی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اس وقت دیوبند کی نمائندہ مذہبی جماعت کون سی ہے؟ جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے نا، اور وہ جمہوری روایت کا حصہ ہے، الیکشن لڑتی ہے، سب کرتی ہے. کبھی جائیے اس کی ویب سائٹ پہ اس کا اصل دستور و منشور نکال کے پڑھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایک مرحلہ ہے، ایک سیڑھی کا اسٹیپ ہے جس پہ پیر رکھ کر ہم اصل اہداف کی طرف جائیں گے. یہ اعلیٰ ہے، اور اس پر نہیں رکنا ہم نے، اس کو تو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ آگے بڑھنے کا عمل کیا ہے؟ وہ آگے بڑھنے کا عمل تو وہی ہے. تو اب آپ مولانا فضل الرحمان کے کسی سیاسی بیان کو اٹھا کر مجھے کہیں کہ وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو مثال کے طور پہ ان سب چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں، تو اصل سوال یہ ہوگا کہ وہ جو دستور ہے، بنا استدلال، وہ جو جس میں آپ جس ہدف کو آپ نے، مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جو کہ میرا اسلام آباد میں رہتا تھا تو بڑا رب ضبط تھا، یہ مذہبی سیاسی جو علماء ہیں، دوستیاں ہیں، ابھی بھی ہیں تعلقات. تو ایک مولوی صاحب، ایک ہم مجلس میں بیٹھے تھے، وہ آئے اور انہوں نے بڑے مذہبی سیاستدان کو کہا کہ بھئی آپ اسمبلی میں آگے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ صوبہ سرحد کے اندر یہ جو بسوں کے اندر ٹیپ ریکارڈر ہیں، ان پر پابندی لگائیں. ٹھیک ہے، اور وہ جو سارے وعدے ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ زمین پر لے کر آئیں. یہاں تک انہوں نے کہا، بڑا مزاحیہ ایسی بات تھی، ہم بہت ہنسے، یہ جو غلام لونڈیوں والا سلسلہ ہے یہ کب شروع ہوگا تاکہ اس میں بھی ملت کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو. تو ان کو سمجھاتے ہوئے سیاسی زعیم نے یہ کہا کہ دیکھو یہ وقت غلبہ دین کا نہیں ہے، بقائے دین کا. تو اس وقت ہمیں اپنے دین کی بقا کرنی. انہوں نے اس کی نفی نہیں کی کہ جو کچھ آپ مطالبات کر رہے ہیں یہ پورے نہیں کرنے ہم نے، یہ وقت آنے پہ یہ بھی پورے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے، میرا جواب ذرا طویل ہو گیا تاکہ میں اپنا نقطہ نظر واضح کر سکوں. اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے، مجھ سے 2 دن پہلے بھی ایک بڑے ہمارے دوست ہیں، علمی پس منظر رکھنے والے، بریلوی نقطہ نظر کے عالم ہیں، ان سے تبادلہ خیال ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے یہ بات کی کہ اعلیٰ حضرت کی اس فکر کو سامنے رکھ کے معاشرہ امن پسندی کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ تو بڑا ہی چھوٹا سا ایک اطلاقی مسئلہ تھا جو ان کے یہاں پیدا ہوا علماء دیوبند کی عبارات پر، اور اس پر انہوں نے فتویٰ دیا. تو میں نے ان سے پھر باقاعدہ تجزیاتی گفتگو کی. میں نے کہا آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں ان چیزوں کا جس پر انہوں نے
فتویٰ دے کر ان کی تکفیر کی ہے. ایسے ہے. وہ کیا محض یہ بات ہے کہ کوئی ایک عبارت سامنے آ گئی اور اس پہ کسی عالم کو تردد ہوا اور اس پہ انہوں نے کہا بھی میں تمہاری تکفیر کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوا. اس پر ان علماء دیوبند نے وضاحتیں دی، کتابیں لکھی، اور اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہیں، ان کی یہ وضاحتیں، ان کی یہ تعویلیں، ان کی یہ کتابیں قابل قبول نہیں ہیں. کیوں قابل قبول نہیں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ ارشاد مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں اور اس تصور سے مختلف اگر کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اس کو منہاج کے اختلاف پر معمول نہیں کرتے. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، میرے سامنے اسامہ بن لادن بیٹھ کر ایک بات کہے تو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اس کا منہاج مختلف ہے، اس کے اصول مختلف ہے، اس لیے یہ بات کر رہا ہے. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں جی. لیکن میں اس کو یہ مارجن دیتا ہوں کہ جب اس کے اصول یہ ہیں تو یہی نتیجہ نکلا. اگر میں اس کی جگہ ہوتا جی. انہی اصولوں پہ تو یہ نتیجہ نکالتا. جی. اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ چاروں معاملات کو دیکھ لیں جو ان کے یہاں پیدا ہوئے، جس کی بنیاد پر انہوں نے تکفیر کی ہے. اس میں ایک چھوٹی سی مثال کو لے لیں. مثال کے طور پہ اس میں تیسری چیز جس پر وہ زیر بحث لاتے ہیں وہ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب جی. کی نوعیت ہے. اس پہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسی طرح حاصل ہے، یعنی یہ مستنبت ہے، یہ ذاتی نہیں ہے، یہ دیا گیا ہے جی. اور یہ محدود ہے، عطائی ہے. تو اس میں تو وہ مثالیں دیتے ہیں. بچوں کو بھی بات ہم بتائیں تو ان کے بھی علم میں آ جاتی ہے. جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کو اگر یہ گفتگو کرنی ہے تو وہ یہ کہیں گے بھئی یہ ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ایک دوسرا تصور رکھتے ہیں. جی. وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ یہ تصور رکھتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کی شان میں اہانت اور گستاخی ہوگی. یہ فرق ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ تصور ایک فکر کی بنیاد میں موجود ہو تو پھر میں یہ کہنے کی کیوں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو جب کبھی معاشرے میں کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کسی بریلوی عالم نے آگے بڑھ کے یہ کہا ہو کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو منہاج اختیار کیا، اس کو ہمارے استاد بیان کرتے ہیں، آپ کے علم ہے نا کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی 4 ہی منہاج ہیں، سلفی ہے، فقی ہے، صوفی ہے اور یہ عقیدت کا منہاج ہے. ایک 5واں ہمارا بھی ابھی وہ پیدائش کے مراحل میں ابھی پورا نہیں ہوا، تو کچھ عرصے بعد ہم اس کا بھی نام لے لیں گے. تو منہاج عقیدت ہے. اب منہاج عقیدت یہ کبھی بھی معاشرے کو من پسندی کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ عقیدت علمی اور فکری مقدمہ نہیں ہوتا جس پہ آپ دوسرے کو مارجن دیں اختلاف رائے ہو سکتی. عقیدت ہوتی ہے جذبات پر مبنی، اور جذبات کو ہمیشہ ٹھیس پہنچتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے توہین رسالت، توہین مذہب، توہین شاعر اسلام کے مقدمات درج ہوتے ہیں، اس کی کبھی FIR پڑھیں آپ، اس میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ہمارے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. تو اس پس منظر میں اگر آپ میری اس گفتگو کا تجزیہ کریں، میں نے یہ دراز نفسی سے کام اس لیے لیا کہ بالعموم جس وقت لمبے انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں ایک اطلاقی سا سوال آتا ہے تو وہاں وضاحت کا موقع نہیں ہوتا. بالکل. تو میں نے وہاں پر تو چند سیکنڈ میں جواب دیا تھا. ابھی آپ نے استفسار کیا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں نے بات رکھی. نہیں بالکل، یہ بے چینی ایک بریلوی مکتبہ فکر میں پائی جا رہی تھی. آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اگر دیکھ لیں تو وہ ایک میرا بھی ایک ذوق شوق اور چونکہ عقیدت کا ایک تعلق ہے تو اس وجہ سے اس سوال کی طرف آپ کو مبذول فرمایا. بڑی خوبصورتی سے، بڑی جانداری اور جانفشاری سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی.